حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ پیسے کی محبت اللہ نے سب کو دی ہے، ہر ایک چاہتا ہے میں زیادہ کماؤں کم خرچ کروں، اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی خرچ نہیں کرتا، خرچ کرتا ہے، جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے نام پر بخیل ہو جاتا ہے اور اپنے نام و نمود کے لیے تو قرض لے کر خرچ کرتا ہے، اس کی وجہ سے کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تزکیے کی یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو بالکل بخیل بنا دیا جائے، نہ تزکیے کی یہ مطلب ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بس ہر وقت خرچ ہی کرتے رہو۔ رخ بدل دیا جاتا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرے، جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں نہ خرچ کرے۔ جب اس کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور اپنے نام و نمود کے لیے نہیں خرچ کرتا۔ حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ فضول تو ایک پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے قرض لے کر خرچ کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایک صحابی آئے خالی ہاتھ، فقیر محتاج صحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور شریعت اسلامیہ نے تصور یہ دیا ہے کہ نکاح میں لڑکے کا خرچ ہوتا ہے، لڑکی والوں کا خرچ نہیں ہوتا۔ مجھے مہر دینا ہے، مجھے اپنی بیوی کے لیے رہنے کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جوان ہوں، میرے تقاضے ہیں، میں اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہوں، میں اپنی عصمت کی حفاظت چاہتا ہوں، اس کی خاطر میرے لیے نکاح ضروری ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا الا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں جلدی سے نکاح کر لو، اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، پیسے دیے ہیں، خرچ برداشت کر سکتے ہو تو جلدی سے نکاح کر لو۔ کیوں؟ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کر لینے سے دو کام ہوتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو وہ نوجوان صحابی آ کر عرض کر رہے حضور میں اپنی آنکھوں کی حفاظت چاہتا ہوں، میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور نکاح کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں، آپ کو تعاون فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، لیکن مسئلہ اہم تھا، ایک کام کرو عثمان ابن عفان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ذمے کچھ زکوٰۃ باقی تو ہے نہیں، ان سے جا کے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی آئندہ سال کی زکوٰۃ میں سے اتنی مقدار میں پیسے ایڈوانس دے دیں، جب زکوٰۃ دیجیے گا تو اتنا کم دے لیجیے گا۔ سوچیے ایڈوانس مانگا جا رہا ہے، زکوٰۃ پیشگی ادا کرنا فرض تو ہے نہیں، زکوٰۃ تو سال پورا ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے نا۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس انتظام نہیں ہے اور ابھی تو فرض بھی نہیں ہوئی، میں پچھلے سال کی زکوٰۃ دے چکا ہوں، جب وقت آئے گا تو میں خود پہنچا دوں گا، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ہاں کیا بالکل مطمئن رہے، وقت آئے گا تو میں خود پہنچا دوں گا۔ یہ صحابی گئے حضرت عثمان کے گھر، ابھی دروازے پر پہنچے، دستک بھی نہیں دی تھی، آواز بھی نہیں دیا تھا، کچھ آواز سی محسوس ہوئی کہ حضرت عثمان کو غصہ آ رہا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کان لگا کے سنا کیا فرما رہے ہیں۔ بہت قابل احترام تھے حضرت عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اس وجہ سے صحابہ کرام ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو ادب کے ساتھ خاموشی سے سننے لگے تو حضرت عثمان اپنی خادمہ پر ناراض ہو رہے تھے، صحیح جگہ پر غصہ آیا، اور کیا کہہ رہے تھے معلوم ہے؟ میں نے تم کو کئی مرتبہ سمجھایا، تم ہمیشہ چراغ جلاتی ہو تو اس کی بتی زیادہ اونچی کر دیتی ہو، برتن میں تیل ڈال کر بتی لگا کر چراغ جلاتے تھے نا، بتی زیادہ اونچی کر دیتی ہو، تم کو اندازہ نہیں ہے رات بھر میں کتنا تیل خرچ ہو جائے گا، اتنا زیادہ تیل خرچ ہوگا۔ وہ سوچنے لگے جو آدمی چند پیسے کے تیل پر اتنا ناراض ہو رہا ہے، وہ اتنی بڑی رقم جس سے میری شادی ہو جائے، میری بیوی کا مہر ادا ہو جائے، میری بیوی کے لیے مکان کا اور کھانے پینے کا اور کپڑوں کا انتظام ہو جائے، اتنی بڑی رقم اور وہ بھی اس پر ابھی فرض نہیں ہوئی، ایڈوانس دینا ہے، کیوں دے گا؟ سیدھی سیدھی بات ہے نا، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو آدمی چند پیسے کے تیل کا اتنا حساب کر رہا ہے وہ اتنی بڑی رقم کیسے دے دے گا؟ سوچنے لگے کچھ کہنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے، واپس چلنا چاہیے، کیوں اپنی زبان خراب کروں؟
واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو خیال آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ عثمان نے کیا جواب دیا تو کیا جھوٹ بولوں گا؟ ٹھیک ہے بلا کر کہہ دیتا ہوں، یہ تو مجھے معلوم ہی ہے کہ حضرت عثمان کہیں گے حضور سے کہہ دینا کہ ابھی وقت تو ہوا نہیں، جب وقت ہوگا تو میں خود پہنچا دوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت عثمان کی زبان سے یہ جواب سن لوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنا دوں، کام تو بنے گا نہیں۔ سلام کیا، حضرت عثمان نے پوچھا جواب دے کر کون ہے، بتلایا، باہر تشریف لائے۔ عرض کیا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اچھا مبارک ہو، مرحبا، فرمائیے کیسے بھیجا؟ حضور نے یوں فرمایا ہے کہ آپ اپنی زکات میں سے ایڈوانس سے اتنی رقم دے دیں۔ اچھا حضور نے فرمایا، رک جائیے ابھی لے کے آتا ہوں۔ بڑی خندہ پیشانی مسکراتے ہوئے اندر گئے۔ اس زمانے میں تھیلی میں رکھتے تھے رقم گن کر کے، درہم و دینار جو بھی ہوتے تھے وہ گن کر کے لے کر کے آئے۔ یوں فرمایا حضور سے میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اب وہ اوپر اور نیچے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی رقم اتنی آسانی کے ساتھ دینے والا چند پیسے کے تیل پر غصہ کیوں ہو رہا تھا؟ اور چند پیسے کے تیل پر غصہ ہونے والا اتنی بڑی رقم اتنی سہولت سے کیوں دے رہا ہے؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے عرض کیا حضرت میں جس کام سے آیا تھا وہ تو ہو گیا، اگر آپ بے ادبی معاف فرمائیں تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہو، پورا واقعہ نقل کیا، میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کچھ نہ دیں گے۔ انہوں نے کہا تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہماری اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ میں اس لیے تھوڑی غصہ ہو رہا تھا کہ میرا بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے۔ حضرت عثمان اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے غریب رشتہ داروں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان مسلمانوں کے خزانے سے خرچ کرتے تھے۔ اسی دور میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے جب یہ اعتراض کیا تو حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا لوگوں تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تجارت عطا فرمائی ہے، مجھے بہت دولت دی ہے، میں اپنی جیب سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں، میں خزانے کا مال نہیں خرچ کرتا، میں اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں، یہ تو میری آخرت بنانے کا ذریعہ ہے۔ تو یوں فرمایا مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، میں تو دن رات خرچ کرتا ہوں۔ میں تو اس لیے غصہ ہو رہا تھا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ عثمان کم روشنی میں تمہاری رات گزر سکتی تھی، کم تیل سے تمہارا کام چل سکتا تھا، تو تم نے اتنا زیادہ تیل کیوں خرچ کیا، تم نے دولت کو فضول کیوں بہایا، تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں غصہ ہو رہا تھا۔ اور یہ تو اللہ کے رسول نے مانگا ہے، جس اللہ نے دیا ہے اسی اللہ نے مجھ سے مانگا ہے۔ اللہ تو میری ساری دولت مانگ لے تو میں ہر وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اللہ کی نافرمانی میں سخی ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر دینے میں بخیل ہوتے ہیں۔ تزکیہ جب ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کی نافرمانی کے مواقع پر بخیل ہو جاتا ہے، اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ بخل اور سخاوت کا معیار بدل جاتا ہے تزکیے کے ذریعے۔